لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ ماہ رمضان المبارک کے چاند کو دیکھنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رنگ مبارک فق پڑ جاتا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات سے خوف زدہ ہوتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان المبارک میں طبیعت خراب ہو جائے اور کوئی پریشانی لاحق ہو، جس کی وجہ سے جیسی بندگی ماہ رمضان میں کرنی چاہیے ویسی بندگی نہ کر سکیں۔ یہاں ایک ضروری بات میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ ماہ رمضان المبارک میں بہت سارے لوگ افطار کے بعد کھانے پر ایسا ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے زمانے کے بھوکے ہوں، اور پھر وہ چیزیں کھا لیتے ہیں جن چیزوں کو کھانے کے بعد ان کی طبیعت بگڑ جائے اور پھر نہ روزے کے اندر ان کو عبادت کی لذت نصیب ہو اور نہ تراویح میں کھڑے رہنے کی ان کے اندر طاقت ہو۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ماہ رمضان المبارک میں رات بھر کھانے کے لیے اللہ عز و جل نے ہم کو نہیں فرمایا۔ ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کی راتوں میں خوب عبادت کرتے، خوب ریاضت کرتے، خوب اللہ عز و جل کی بندگی کرتے، تلاوت کرتے اور رب قدیر جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر بندگی کا نذرانہ پیش کیا کرتے۔ آپ پہلی تاریخ کا دستور سمجھ لیں، آپ کو کیا کرنا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھیں، چاند دیکھنے کے لیے نکلیں، شرعی شہادت نصیب ہو جائے، چاند کی اطلاع مل جائے، پہلے سے آپ تیار رہیں تراویح کے لیے، اور جیسے ہی چاند کا اعلان ہو جائے آپ دعا پڑھیں، ماہ رمضان کا استقبال کریں اور ماہ رمضان المبارک کی مبارکباد لوگوں کو پیش کریں، اور اس کے بعد تراویح کی تیاری میں لگ جائیں۔ تراویح کے بعد آپ یہ کوشش کریں کہ جلدی سو جائیں تاکہ تہجد میں آپ بیدار ہو سکیں۔ سحری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، بہت سارے لوگ 3 بجے تک کھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز گل کر کے پھر روزے سے رہتے ہیں اور ظہر میں اٹھتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، بلکہ میری آپ سے گزارش ہے کہ رات کو آپ تھوڑی دیر آرام کر کے جب سحری کے لیے بیدار ہوں تو اس وقت اتنا وقت آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ آپ تہجد کی نماز پڑھ سکیں اور نماز تہجد ادا کرنے کے بعد سحری کریں۔ سحری میں ان چیزوں کا خیال کریں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری میں تاخیر کرو، افطار میں جلدی کرو، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری میں اللہ عز و جل نے برکت رکھی ہے، اور خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سحری کے وقت کی دعا کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ وہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اسی لیے اولیاء کرام علیہم الرضوان کی شان جب بیان کی گئی قرآن مقدس میں تو آپ جانتے ہیں ان کے حوالے سے فرمایا گیا کہ وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں، سحری کے وقت اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، یہ قرآن مقدس میں آیا ہے۔ اس وقت جو بھی دعا کریں اللہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، مغفرت کی دعا کریں مغفرت کی دعا قبول ہوتی ہے، اور جو بھی جائز دعائیں کریں وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ سحری میں انسان بہت سارا کھا لیتا ہے، اس سے بھی خیال فرمائیں کہ آپ اپنے پیٹ میں گنجائش رکھیں اور ایسی ہر چیز سے کھانے سے پرہیز کریں جس کے کھانے کے بعد آپ کو سحری کے بعد دن بھر تکلیف کے اندر گزارنا پڑے، بلکہ آپ بہت لائٹ کھانا لیں۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے افطار میں کھجور کا استعمال فرماتے تھے، ویسے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری میں بھی کھجور کا استعمال فرمایا کرتے تھے کہ اس کی وجہ سے آپ کو دن بھر طاقت رہے گی اور آپ اچھی طریقے سے اپنا دن گزار سکیں گے۔ دودھ کا استعمال کریں اور اسی طریقے سے
آپ شربت کا استعمال کریں کہ جو آپ کے پیٹ کو ٹھنڈک پہنچائے اور تقویت عطا فرمائے۔ اب دن بھر سو کر نہیں گزارنا، آپ کو سحری ہو گئی، آپ فجر کی نماز کوشش کریں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے بعد کچھ تلاوت کریں اور پھر اس کے بعد جا کر کے آپ تھوڑا سا آرام کریں، اور پھر دن بھر کی جو نمازیں ہیں ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، آپ اسے ادا کریں۔ ایک چیز کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ ماہ رمضان المبارک میں سیٹھ حضرات وہاں بھی سیٹھ ہی نظر آتے ہیں۔ ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے 11 بجے دکان پر پہنچیں گے، ظہر کی نماز کے بعد سونے کے لیے چلے جائیں گے، اور ملازم کی پوزیشن یہ ہوتی ہے جو بیچارہ صبح 9 بجے دکان کھولتا ہے تو دوپہر میں بھی اس کو سونے نہیں ملتا، اور وہ بیچارہ غروب آفتاب تک ایسے ہی محنت کرتا ہے۔ نہیں، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی کہ جو شخص رمضان المبارک میں اپنے ماتحت والے کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا، اسے غلام آزاد کرنے کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو آپ اپنے ملازم کو بھی دوپہر کے اندر روزے کی حالت میں 1 گھنٹہ آرام کے لیے بھیج دیں، تاکہ اس کی بھی طبیعت تھوڑی سی فریش ہو جائے اور اسے بھی راحت نصیب ہو، اس لیے کہ وہ بھی روزے سے ہے۔ سارا بوجھ اس کے کاندھے پر ڈال کر خود ہی آرام کرنے کی کوشش نہ کریں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے یہاں اے سی کا انتظام نہیں ہوتا، پنکھے کا انتظام نہیں ہوتا، اور گرمی شدید ہوتی ہے، اور شدید گرمی کی وجہ سے وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے روزے کی حالت میں اپنے وجود کو ٹھنڈک پہنچائیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب شدید گرمی کے موسم کے اندر ماہ رمضان المبارک آتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صرف تہبند پہنے رہتے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پتلا کپڑا پانی سے بھگا کر اپنے جسم پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسے اوڑھ لیتے، جس سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈک ملا کرتی۔ تو اگر کسی کی پوزیشن ایسی ہے کہ اس کے یہاں کوئی اے سی کا انتظام نہیں ہے، پنکھے کا پرابلم ہے، یا پنکھا ہے بھی لیکن گرمی شدید محسوس ہو رہی ہے، تو اس طرح سے اپنے گھر میں کرنا یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اپنا ایک معمول بنا لیں کہ ماہ رمضان المبارک میں فجر کے بعد میں اتنی تلاوت کروں گا، ظہر کے بعد اتنی تلاوت کروں گا، اور اس کے بعد آپ تراویح کے بعد یا سحری کے وقت آپ اتنی تلاوت کریں گے۔ ایک معمول بنا لیں، کم از کم 2 قرآن مقدس ختم کرنے کا آپ ارادہ کریں کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک میں خود ایک قرآن ختم کرتے تھے، اور ایک قرآن مقدس جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سنا کرتے تھے۔ تو قرآن مقدس کی تلاوت آپ کثرت سے کریں، اس لیے کہ نزول قرآن کا مہینہ ہے ماہ رمضان المبارک۔ بہت سارے لوگ ماہ رمضان شریف کی آمد پر افسردہ ہو جاتے ہیں، یار اب بھوکا رہنا پڑے گا، اور پھر سوچتے ہیں یار ایک دن ڈیلے ہو جائے، 29 کی بجائے 30 کا چاند نکلے تو کیا ہی اچھا ہو۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ماہ رجب سے رمضان کی آمد کا انتظار کرتے تھے، اور اس وقت سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، بلکہ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ ہمیں جلدی سے ماہ رمضان نصیب فرما دے، یہ تڑپ ہمارے دل میں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں عبادت کا موسم عطا کرتا ہے، اور موسم اس طریقے سے کہ شیطان کو قید کر کے ہمیں پروردگار عبادت کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔